أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بعض ایسی خصوصیات اور امتیازات سے نوازا ہے جو خصوصیات اللہ نے پہلے نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی، اور ان صفات اور خصوصیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکیلے ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف، عزت اور اونچے مقام کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانے سے پہلے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عہد پختہ لے لیا ہے تمام نبیوں سے کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت عطا کروں گا، لیکن پھر میں ایک رسول کو مبعوث کروں گا جو تمہاری کتابوں کی اور نبوتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم پہ لازم ہے کہ تم نے اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور یہ بھی لازم ہے کہ تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تشریف لے آنا، مبعوث ہو جانا، اس سے پچھلے سارے نبیوں کی جو نبوتیں ہیں انہیں بعثت رسول کے بعد منسوخ سمجھا جائے۔ اس آیت میں یہی اشارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب ان پر ایمان لانا لازم ہے اور ان کی مدد کرنا دین حق کی ترویج کے لیے، غلبے کے لیے یہ لازم ہے۔ اور اس چیز کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ اے عمر، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان پر بھی لازم ہوتا کہ وہ میری پیروی کرتے۔ یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ہیں پچھلی نبوتوں اور کتابوں کی تصدیق کرنے والے، لیکن آپ کی شریعت وہ ایک ایسی کامل شریعت ہے کہ کوئی اور شریعت یا کوئی اور دین وہ اس جیسا کامل اور اس جیسا مکمل دین اور قانون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو اگر کسی ایک رسول پہ مکمل کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے دین مکمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ بھی امتیاز ہے
کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جب اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا تو پھر نبی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ ایک بات، جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تو اس میں کمی یا اضافے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس بات کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں فرمایا کہ لوگو، میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ یہ دو چیزیں میں تمہارے لیے یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہی کو لازم پکڑو۔ اب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے لوگ تو مکمل نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی سنت و سیرت ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکمل ہوئی۔ تو اب کمی کی، اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے قرآن اور حدیث میں سے کہ میں ایک چیز کو لیتا ہوں ایک کو نہیں لیتا، اجازت نہیں ہے اسے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں دی ہیں؟ دو۔ اگر کوئی کہے کہ دو نہیں، مجھے بیچ میں تیسری بھی داخل کرنے کی ضرورت ہے، حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، دور ایسا آ گیا ہے کہ بیچ میں تیسری کوئی چیز شامل کر دوں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت و سیرت اور حدیث ہے۔ کمی کر کے بھی نجات نہیں، اضافہ کر کے بھی نجات نہیں۔ کمی کرو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اگر دو کو ایک کر دیا پھر بھی گمراہ، دو کو تین کر دیا پھر بھی گمراہ۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہاں ان دونوں کو دو ہی رہنے دیا، اور صرف دو رہنے نہ دیا بلکہ انہیں مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، اس پر عمل پیرا ہوئے اور عمل پیرا رہے، پھر کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ گمراہی کی، دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہم ان کا علم حاصل کرنے کی طرف نہیں جاتے، ہم انہیں سیکھنے کی طرف نہیں جاتے، ان میں کیا بیان ہوا ہے وہ سیکھنے کی ہم سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے ایسی آیتیں اتاری ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئیں، مجھ سے پہلے کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئیں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان آیتوں کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے اس کے لیے تو ہلاکت ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تہجد کی نماز کے وقت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ صبح نماز پڑھتے تہجد کی تو اس میں یہ سورہ آل عمران کی جو آخری آیتیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج رات مجھے اجازت دو، میں رات اپنے رب کی عبادت میں گزاروں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں پسند ہے کہ آپ کا قرب رہے، آپ کی نزدیکی رہے، لیکن جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں نا وہ بھی ہمیں پسند ہے۔ آپ کا اگر دل ہے، اگر خواہش ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں تو آپ عبادت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، عبادت میں روئے چلے جاتے ہیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آنسوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، روتے ہوئے دیکھا، جب نماز کے لیے اطلاع دینے آئے روتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے پیغمبر آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہوں کو رب العالمین نے معاف کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھ پر اس قدر بڑا انعام کیا، یہ بھی خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو، اول تو غلطی ہے ہی نہیں، اگر ہوتی بھی تو وہ پہلے سے ہی معاف ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، بلال یہ بتاؤ جس اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا ہے میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تہجد کے وقت فرمایا یہ آل عمران کی جو آخری آیتیں ہیں، ایسی آیتیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو انہیں پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے۔ کیا خیال ہے؟ پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں نہیں، ہلاکت ہے کہ پڑھتا ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتا، آیتوں میں، آیتوں کی عبارتوں میں، عبارتوں کے مفہوم میں، معنی و مطالب میں، ان سے اخذ کیے ہوئے مسائل میں، استنباط میں گہرائی میں جاتا ہی نہیں، غور و فکر کرتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں، یہ مجھے دی گئیں، یہ ہدایت کے لیے ہیں، اور ان پہ قابو رہنا، پکا رہنا۔ اگر ایسا بندہ جو ان پہ پکا رہے، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھے، لن تضلوا، کائنات کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ ختم بی النبیون، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دیا، دین بھی مکمل، سلسلہ نبوت بھی مکمل، تکمیل دین ہوئی۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ صرف تکمیل دین نہیں ہے، میری اس نعمت کا بھی اتمام ہے جو میں پہلی امتوں پہ کرتا آ رہا تھا لیکن تمہارے اوپر آ کے میں نے نعمت کو مکمل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک ہی حدیث میں اپنی کئی ایک خصوصیات کا تذکرہ فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ 5 چیزیں مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ پہلی چیز، دشمن میرے سے 1 مہینے کی مسافت پر ہو، کہ میرا یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگے، اللہ رب العزت نے اس دشمن کے دل میں اتنی دور میرا ڈر ڈال دیا ہے۔ نصرت بالرعب، رعب ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط لکھا کرتے تھے، صرف خط کی وجہ سے حکومتیں گر جایا کرتی تھیں، حکمران کانپ جایا کرتے تھے، یہ رعب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہ سارا رعب ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھمنڈ نہیں تھا، گھمنڈ نہیں، دین مکمل ہے، آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، معراج پہ گئے ہیں تو اللہ نے راستے میں سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، امامت کروائی ہے۔ فضیلت اتنی اور رعب اتنا کہ چاروں طرف 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن ڈرے ہوئے، لیکن گھمنڈ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کانپ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوّن علیکا یا ہوّن علی نفسک، آرام سے ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا بیٹا ہوں جو گوشت خشک کیا کرتی تھی اور پھر خشک گوشت کو پکا کے کھایا کرتی تھی۔ اظہار عاجزی کیا، عاجزی کا اظہار، میں آمنہ کا بیٹا ہوں،
وہ گوشت خشک کرتی تھی، سنبھال کے رکھتی تھی، پھر پکایا کرتی تھی، پھر اسے کھایا کرتی تھی۔ ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، فخر نہیں ہے۔ اور میں ایک حدیث اور بھی بیان کروں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد ہے یہ کہ میں ادھر ہوں، 1 مہینے کے سفر کے اوپر دشمن بیٹھا ہوا ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری زمین کو میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنا دیا ہے اور میرے لیے پاکی کا سامان بھی بنا دیا۔ پانی نہ ملے، استنجے کے لیے پانی نہ ملے، وضو کے لیے پانی نہ ملے، غسل کے لیے پانی نہ ملے، کیا فرماتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پاک مٹی لو، ہاتھوں اور چہرے پہ مارو، وضو سے بھی کفایت کر جائے گی، غسل سے بھی کفایت کر جائے گی۔ یا تو پانی ہے نہیں، یا مریض ہے، زخمی ہے بندہ، پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، خوف ہے کہ پانی اگر استعمال کیا تو موت ہو جائے گی یا بیماری مزید بڑھ جائے گی، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وضو کا سامان بھی موجود ہے زمین پہ، اور ساری زمین کو میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنا دیا گیا۔ پہلے نبیوں کے لیے، پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، انہیں لازم ہوتا تھا کہ عبادت کے لیے عبادت گاہ میں جائیں، وہاں جا کے عبادت کریں۔ اگر میری امت کا کوئی بندہ سفر پہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سمندر کے سفر پہ ہوتے تو کشتیوں میں ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ ہوائی جہاز وغیرہ پہ نماز پڑھنا جو ہے نا اس کا جواز ہے۔ ویسے تو عام سواری پہ، اونٹ وغیرہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کشتیوں کے اوپر، چونکہ سفر لمبا، کئی دنوں کا، کئی گھنٹوں کا یا کئی دنوں کا، کہ 2 3 نمازیں یا اس سے زیادہ بیچ میں آ جاتی تو کشتی پہ ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ بھی خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے اجازت دے دی بھی جاؤ، کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، دور ہو مسجدوں سے، تو پھر نماز جہاں پہ پڑھ لو وہیں پہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، قبول کر لی جائے گی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بھی اللہ نے مجھے خصوصیت سے نوازا ہے کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، انہیں اگر دشمن کے مقابلے میں لڑ کے کچھ مال حاصل ہوتا وہ اسے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے تھے، اس کی اجازت نہیں تھی۔ احلت لی الغنائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے سفارش کا حق دے دیا گیا، مجھے سفارش کا حق دے دیا گیا۔ ایک وہ سفارش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے کریں گے، جب قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک کب حساب لیں گے، کب وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے، لوگ اکٹھے ہو کے مشورہ کریں گے، مشورہ کر کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ کے سامنے جائیے، وہ کہیں گے مجھے رہنے دو، آپ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، جناب نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے مجھے بھی رہنے دو، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ جناب ابراہیم کے پاس چلے جائیں گے، وہ انہیں جناب موسیٰ کے پاس بھیج دیں گے، موسیٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ کی طرف بھیج دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں ساری کائنات کی سفارش کروں گا کہ لوگ یہاں پہ مشکل میں ہیں، ان کا حساب شروع کیا جائے۔ ایک تو یہ سفارش ہے، ایک سفارش وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کریں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اختیار دیا گیا 2 چیزوں کے درمیان،
یا تو اس بات پہ راضی ہو جاؤ کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، آدھی امت، اس کی گارنٹی، یا پھر جو ہے نا سفارش کا حق لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے کہا سفارش کا حق دے دیا جائے، سفارش کا حق دے دیا جائے، اور قیامت کے دن جب میں اللہ وحدہ لا شریک کے عرش کے دائیں طرف، اور اس دائیں طرف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ مقام ایسا ہوگا کہ میرے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے اس مقام پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مؤذن اذان کہا کرے تو تم اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور درود پڑھنے کے بعد میرے لیے اللہ سے مقام محمود مانگا کرو۔ پڑھتے ہیں نا ہم وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، مقام محمود کا سوال کرو۔ مقام محمود وہ ہے جو اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی ایک بندے کو عطا فرمائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ وہ مقام عرش کی دائیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات میں سے اور کوئی شخص اس جگہ کھڑا نہیں ہو سکے گا جس جگہ میں کھڑا ہوں گا، میں سجدے میں جاؤں گا، اور مجھے وہ کلمات جو اس وقت میرے ذہن میں آئیں گے اس وقت اللہ مجھے الہام کرے گا، مجھے وہ الفاظ سکھائے جائیں گے، میں ان الفاظ سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ جو بات کریں گے سنی جائے گی، جو سفارش کریں گے سفارش قبول کی جائے گی۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار سفارش کرنے کا ذکر ہے، بار بار سفارش کرنے کا ذکر، آپ بار بار سفارش کریں گے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ پھر جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے عبدالآباد جہنم میں رہنا ہوگا، باقیوں کو اللہ وحدہ لا شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے نکال لیں گے، اور سفارش اس کے لیے ہوگی۔ فرمایا میری امت میں سے ہر اس شخص کے لیے جو مرے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، مشرک نہ رہا ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اگر سفارش چاہتے ہو تو ایسے الفاظ، ایسی دعائیں، ایسے کلمات، ایسے وظائف وہ چھوڑ دیجئے جن میں سے شرک کی بو آتی ہے، ایسی جگہوں پہ جانا چھوڑ دیجئے، ترک کیجئے جو شرک کے لیے جانی جاتی ہیں، ایسی شخصیات کے بارے میں بات کرنا، انہیں پکارنا چھوڑ دیجئے جنہیں لوگ اللہ کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں۔ شرک نہیں ہوگا تو سفارش ہوگی۔ یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک اور خصوصیت جو اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے نا یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغ ہیں، یہ انہی باغوں کا ایک باغیچہ ہے، یہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ بعض نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے، اور یہ ممبر جو ہے یہ حوض کی جگہ پہ ہے۔ بعض نے ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے یہ کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض پر براجمان ہونے کے لیے یہی ممبر لے جایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر رکھا جائے گا۔ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ جو حوض ہوگا وہ بھی خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمایا ہر نبی کو ایک ایک حوض دیا جائے گا کہ وہ اپنے امتیوں کو پانی پلائیں، مجھے بھی حوض دیا جائے گا جسے کوثر کہا جاتا ہے، حوض کوثر، اور اس پر پیالوں کی تعداد اتنی ہوگی جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے، کعدد النجوم، آسمان کے ستاروں کی تعداد جتنے پیالے اس پہ پڑے ہوئے ہوں گے، اور میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا۔ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، میں انہیں دیکھوں گا، لوگ تو اپنے ہیں، وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو چمک رہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نشانی ہوگی قیامت کے دن، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، لیکن روک دیا جائے گا، میں کہوں گا آنے دو، کہا جائے گا نہیں انہیں آنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا داخل کیا تھا۔
وہ جو آپ کہہ کے آئے تھے کہ دین مکمل ہے، وہ جو آپ کہہ کے آئے تھے کہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور میری سنت، اور یہی دین ہے، وہ جو آپ کہہ کے آئے تھے نا، انہوں نے بعد میں اللہ جانے بیچ میں کیا کیا داخل کر دیا کہ دین کی شکل کو بگاڑ دیا۔ جسے بدعت کا دین میں شامل، اپنی طرف سے شامل کردہ چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، دین میں شامل کر دیا بدعات کو۔ جیسے شرک سے بچنا ہے ویسے ہی بدعات سے بھی بچنا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو، ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، ہر وہ کام جس پہ صحابہ کا عمل نہ ملے، بعد میں لوگ اپنی طرف سے داخل کر لیں، چاہے وہ عمل ہو یا وہ کوئی ذکر ہو یا وہ کوئی وظیفہ ہو یا کوئی مجلس ہو ایسی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہ ہو۔ یہ دین میں اضافے والی بات ہے، دین میں اضافے سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، وہ جو پانی پلاتے جا رہے ہیں، ایک بار پیو، 50,000 سال کا دن ہے، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن بدعتیوں کے لیے کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرا دین ہی بدل دیا، انہیں آنے کی اجازت نہیں، وہ دور ہی رہیں تو بہتر ہے، وہ دور رہیں، وہ ہٹا دیے جائیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ کون ہوں گے؟ ہاتھ پاؤں تو چمک رہے ہیں، اعضائے وضو چمک رہے ہیں، بظاہر تو مسلمان ہیں، لیکن اعمال بدعت والے کرنے والے، نئی چیزیں اپنی مرضی سے، دین میں اضافے، دین میں نمازیں اپنی طرف سے، دین میں وظیفے اپنی طرف سے، دین میں درود اپنی طرف سے، درودوں کے نام اپنی طرف سے۔ ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ شریعت نے السلام علیکم بتلایا ہے، جواب میں وعلیکم السلام بتلایا ہے۔ اگر کوئی یہ طریقہ بدل دے تو اس کا مطلب ہے اس نے دین میں نئی چیز داخل کر دی۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے لیے طریقہ نہیں بتایا، انہوں نے سلام کرنا بتایا ہے۔ بات جاری رہے گی، اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔